السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم نے اس سے قبل 3 ویڈیوز میں 3 اقساط میں جہنم پر بات کی، اور ابھی ہم جنت سے متعلق بات کریں گے، جو خوشیوں کا اور راحتوں کا گھر ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے بات کی تھی جہنم کی، جو مصیبتوں اور غموں کا گھر ہے۔ جو بندہ جس گھر کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے گھر سے دور ہوگا۔ جو جنت سے قریب ہے وہ جہنم سے دور، اور جو جہنم کے قریب ہے وہ جنت سے دور ہوگا۔ جب تم جہنم کے احوال اور خطرات سنو تو اپنے دل میں خوف پیدا کیا کرو، اور جب جنت کی دائمی راحت اور ابدی خوشی سنو، پڑھو، خیال کرو، فکر کرو تو دل کے اندر رجا پیدا کرو۔ اس طرح تم اپنے نفس کو خوف کے تازیانوں اور رجا کی لگام سے صراط مستقیم کی طرف آسانی کے ساتھ کھینچ سکتے ہو، اور المناک عذاب سے محفوظ رہ کر دائمی سلطنت حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھیں، اہل جنت پر تازگی، شادابی اور ہمیشہ رونق ہوگی، اور انہیں ایسی بوتلوں سے شراب کیف پلائی جائے گی جو سر بمہر ہوں گی۔ وہ تازہ اور سفید موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں سرخ یاقوت کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کون؟ جنتی۔ اور وہاں خیموں میں سبز قالین کا فرش ہوگا، اور نہروں کے کنارے بنے ہوئے ان خیموں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور خیمے بچوں اور غلاموں سے پر ہوں گے۔ شہد اور شراب کے ذخیروں سے لبریز ہوں گے، اور حسین چہروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ گویا یاقوت اور مونگے۔ اس سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، اور وہ جنتوں میں خرامہ خرامہ چلیں گی۔ اور جب ان میں کوئی نازوں کے ساتھ اٹھ کر چلے گی تو 70,000 غلام اس کا لباس اٹھا کر چلیں گے۔ اس کے اوپر اس قدر خوبصورت سفید چادریں ہوں گی کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ ان کے سروں پر موتیوں اور مونگوں سے مزین تاج ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہوں گی۔ بڑھاپے اور مفلسی کے خوف سے یہ قطعی طور پر محفوظ ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتے کہ کچھ خواتین جنت کی حوروں سے میں نے سنا کہ جیلس ہوتی ہیں، تو نوٹ فرما لیں کہ خواتین ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ حوریں ان پر سردار نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی حوریں ان کی غلام ہوں گی، اور یہ ملکہ کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گی، اور وہاں پر یہ حسد، بغض، کینہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ان کے محل جنت کے خوبصورت باغوں کے درمیان بنے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان مردوں اور عورتوں اور حوروں کے درمیان شراب خالص سے لبریز سراہی اور جام کی گردش ہوگی، اور وہ شراب صلہ میں عطا کی جائے گی، اعمال کے صلہ میں، اور اس جگہ عطا کی جائے گی جو باغوں اور چشموں اور نہروں کے درمیان مقام امین ہے، اور جہاں بیٹھ کر وہ اپنے رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ ان چہروں پر شادابی اور رونق ہوگی، ذلت اور رسوائی سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔
بلکہ وہ معززین کی حیثیت سے جنت میں رہیں گے، معزز بندوں کی حیثیت میں، اور اپنے رب کی طرف سے طرح طرح کے تحفے اور ہدیے ہمیشہ پاتے رہیں گے، اور اپنی دل پسند چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، موت سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جنت میں عیش کریں گے، اس کے پھل، میوے اور غذائیں کھائیں گے، اور اس کی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پئیں گے۔ اس کی نہروں کی جو زمین ہے وہ چاندی کی ہوگی، اور اس کے اندر جو پتھر ہیں وہ مونگے ہوں گے، اور مٹی مشک کی ہوگی، اور جو سبزہ ہے زعفران کا ہوگا، اور اس کے بادلوں سے کافور کے ٹیلوں پر نسرین کا پانی برسے گا۔ انہیں چاندی کے پیالے ملیں گے جن میں موتی، لال اور مونگے جڑے ہوئے ہوں گے، ان میں شیریں سلسبیل کی سر بمہر شراب ہوگی، اور وہ اس قدر لطیف ہوں گے کہ اندر کی شراب اپنے سرخ رنگ اور تمام لطافتوں کے ساتھ عیاں ہوگی، اور ان پیالوں کو کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا کہ کسی طرح کا کوئی عیب اس میں رہ جاتا یا نقص، بلکہ وہ دست قدرت سے تراشے ہوئے ہوں گے، بے عیب اور خوبصورت، اور ایسے خدام کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح منور اور تابناک ہوں گے۔ مگر سورج میں کمی ہے کہ سورج میں چہرے کی وہ لطافت، زلفوں کی وہ خوبصورتی اور آنکھوں کی وہ چمک کہاں جو ان خدام میں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو ان گوناگو اوصاف کے حامل گھر پر ایمان بھی رکھتا ہو، یقین بھی رکھتا ہو، اس کے گھر کے رہنے والوں کو حالانکہ کبھی موت نہیں آئے گی اس پر بھی اس کا ایمان ہو، اور وہ جانتا ہو کہ ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت کبھی بھی واقع نہیں ہوگی، اور نہ حادثات اس پر وارد ہوں گے، نہ کوئی تغیر، نہ کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ایسے حالات کی ان کے اوپر کوئی نظر ہی ڈلے گی۔ اس یقین و ایمان کے باوجود وہ اس گھر سے دل نہ لگائے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے یہ۔ اور وہ دل کس سے لگاتا ہے؟ اس دنیا سے، اس گھر سے دل لگاتا ہے جس کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسے یہاں کی زندگی کیسے خوشگوار محسوس ہوتی ہے، جبکہ یہ زندگی کدورتوں، نفرتوں، حماقتوں سے پر ہے، اور اسے فنا ہو جانا ہے۔ فرض کریں جنت میں صرف جسم کی سلامتی اور بھوک میں پانی ملے، اور اب بھوک میں کھانا ملے، پیاس میں پانی ملے، اور موت نہ آئے، موت سے بھی حفاظت رہے، تو پھر بھی یہ دنیا کروڑ بار دینے کے، قربان کر دینے کے قابل ہے کہ اسے جنت پر بار دیا جائے، اور اس دنیا کو جنت پر ترجیح نہ دی جائے، جس کا ختم ہو جانا اور مقدر ہونا ضروری ہے۔ اور اس صورت میں تو دنیا کو چھوڑ دینا یوں بھی بے حد ضروری ہے کہ جنت والے ہر خوف سے، ہر فکر سے مامون بادشاہ ہوں گے، انواع و اقسام کی لذتوں اور خوشیوں سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی ان کے دل میں کوئی خواہش ہو، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، اور وہ ہر دن عرش الہی کے صحن میں حاضر ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی ان کے دل میں خواہش ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ انہیں
دیدار سے، اللہ رب العزت کے دیدار سے وہ لطف، وہ خوشی، وہ مسرت حاصل ہوگی جو کسی اور نعمت کو دیکھ کر حاصل نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی لذتوں اور نعمتوں میں رہیں گے اور ان کے زوال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ 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 کے لیے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوو گے، اور تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوو گے، اور فرمایا تم ہمیشہ 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 نعمتوں میں رہو گے، کبھی بھی تم مفلس نہیں ہوو گے۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی ارشاد ہے، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 43، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی، تمہیں دے دی گئی، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ اور اگر تمہیں جنت کا حال احوال جاننا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں آیت کریمہ ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آپ اس کو آخر سورت تک پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور سورہ واقعہ میں بھی جنت کا ذکر ہے، اسے پڑھیں۔ بہرحال ہم نے جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا یہ ایک اجمالی ذکر کیا، اب ہم کچھ روایات کی روشنی میں کچھ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی تفسیر میں فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کے اندر جو برتن ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ بھی چاندی کا ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، اور ان میں جو کچھ بھی ہے برتن وغیرہ سب کچھ وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ اور جنت عدن میں اللہ رب العزت جب دیدار عطا فرمائیں گے تو ردائے کبریائی کے علاوہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ ہم اس طرح رب کریم کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے۔ جنت کے دروازے تو بہت سارے ہیں، جس طرح کے جہنم کے دروازے ہیں، دوزخ کے بہت سے دروازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں 2 جوڑے 2 سوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو نماز والوں میں سے ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ داروں میں سے ہے اسے روزہ داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صدقات میں سے ہے اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہدین میں سے ہے اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہے کہ کسی کو سب دروازوں سے بلایا جائے، یا پھر کسی ایک دروازے سے ہی بلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں ہووگے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 73،
وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے پاس ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑ میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ وہ ان میں سے ایک پر حکم کے مطابق جائیں گے اور اس کا پانی پئیں گے۔ اس پانی کے اثر سے ان کے پیٹ میں جو نجاست اور گندگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ پھر دوسرے چشمے پر جائیں گے اور اس سے پاکی حاصل کریں گے۔ اس کے اثر سے ان پر شادمانی اور شادابی آ جائے گی۔ اس کے بعد ان کے بالوں میں، ان کی جلد میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ نہ وہ گندے ہوں گے، نہ وہ الجھیں گے بال، گویا ان پر تیل لگا دیا گیا ہو۔ پھر وہ جنت تک پہنچیں گے۔ جنت کے محافظین ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 73۔ تم پر سلامتی ہو، تم مزے میں رہو گے، سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر ان جنتیوں کو لڑکے ملیں گے اور ان کے گرد اس طرح وہ طواف کریں گے خوشی کے ساتھ جیسے دنیا کے بچے اپنے کسی عزیز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہیں دور سے آیا ہوا ہو، اور آنے والے سے کہیں گے اس کرامت کی خوشخبری ہو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا اس کی حوروں میں سے کسی سے کہے گا فلاں شخص آیا ہے، اور وہ نام لے گا جو دنیا میں اس کا تھا۔ وہ پوچھے گی کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اسے دیکھا ہے اور میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سن کر حور خوشی سے اٹھے گی اور مہمان کے استقبال کے لیے گھر کی دہلیز پر آ کھڑی ہوگی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ اس کی بنیادوں میں پتھروں کی جگہ موتی لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سرخ، سبز، زرد رنگ کی ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اوپر کی طرف نظر اٹھائے گا تو اسے انتہائی روشن چمکدار چھت دکھائی دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت نہ بخشی ہوتی، عجب نہ تھا کہ اس کی نگاہ اس چمک سے ضائع ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ نیچے نظر ڈالے گا اور دیکھے گا کہ اس کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جام رکھے ہوئے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ تکیہ لگا کر بیٹھے گا اور کہے گا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی جنت تک رسائی حاصل نہ کرتے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، قیام کرو گے، کبھی سفر نہیں کرو گے، صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوو گے، خوشحال رہو گے، کبھی مفلس نہیں ہوو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا۔ داروغہ جنت سے، جو داروغہ جنت ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جنت کی ہدایت ملتی ہو۔
براہ کرم دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری والدہ اور والد محترم، ان کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔